میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حدیث سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کسی مسلمان کو ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور وہ اس مال کو اللہ کی رضا والے کام میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے، اللہ کی قسم صرف آدھے دن جماعت میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے صرف آدھے دن کے لیے ٹھہر گئے، جماعت صبح روانہ ہو گئی، میں آپ کہ تم گئے نہیں، عرض کیا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا ہوں، نماز کے بعد چلا جاؤں گا، جماعت ابھی گئی ہے، میری سواری تیز ہے، پہنچ جاؤں گا تک۔ آپ ابن رواحہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے چلی گئی ہے، اور اگر تم ساری دنیا کا مال جو زمین کے اندر ہے، آپ پڑھیے حدیث، وہ تمام کا تمام مال جو زمین میں ہے، اگر تم اس کو خیر کی راہ میں خرچ کر دو، ان صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حامدوں و مسلموں و مسلمہ، یہ جو مولانا سعد صاحب نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو تبلیغی جماعت کے کام کے اوپر فٹ کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور کھلی ہوئی تحریف ہے، اور ہم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ مولانا سعد صاحب نے 100% غلطی کی ہے اور تحریف کی ہے۔ تبلیغی احباب فی سبیل اللہ اور قتال کے فضائل کو جو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے کام پر اس کو فٹ کرتے ہیں، یہ دراصل بخاری شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب المشی الی الجمعہ، اور اس میں حدیث قتال و جہاد والی نقل کی ہے۔ عبایہ ابن رفاع ابن رافع ابن خدیج، جو حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، یہ جمعہ کی نماز کے لیے چل کر جا رہے تھے، راستے میں ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس شخص کے قدموں پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار لگے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق قتال سے ہے۔ اس حدیث میں عبایہ ابن رفاع اور ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے چل کر جانا بھی فی سبیل اللہ ہے۔ امام بخاری نے جمعہ کی نماز کا باب باندھ کر اس میں قتال اور فی سبیل اللہ والے حدیث لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے چل کر جانا بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ اب آگے کی بات کو بڑا دھیان اور توجہ سے سنیے۔ دیکھیے یہاں پر 3 چیز ہو گئی، نمبر 1 قتال یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، نمبر 2 جمعہ کے لیے چل کر جانا، اور نمبر 3 تبلیغی جماعت کے کام۔ 3 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 قتال یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا، نمبر 2 جمعہ کی نماز کے لیے جانا، اور نمبر 3 تبلیغی جماعت کے کام۔ جتنے فضائل ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر ملتے ہیں، یہ سب کے سب قتال اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے فضائل ہیں، لیکن عبایہ ابن رفاع اور ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری نے اس کو قیاس کر کے جمعہ کے لیے بھی ثابت کیا کہ جمعہ کی نماز کے لیے چل کر جانا بھی فی سبیل اللہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر تبلیغی احباب نے اور دیگر علماء نے جب یہ دیکھا کہ فی سبیل اللہ کے عموم کا اشارہ موجود ہے اور جب جمعہ کے لیے چل کر جانا فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے تو دیگر نیک کام اور تبلیغی جماعت کے کام فی سبیل اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ چنانچہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے سارے کاموں کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل کر دیا۔ جس طرح جمعہ ایک نیکی کا کام ہے، جماعت کے اندر جانا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو دھیان میں رکھیں۔ سب سے اوپر نمبر 1 قتال یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، نمبر 2 جمعہ کے لیے جانا، اور نمبر 3 تبلیغی جماعت کے کام۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جو مولانا سعد صاحب نے بھوپال کے اجتماع میں بیان کی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیج دیا، اور اس حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رکے تھے وہ جمعہ کی نماز کے لیے رکے تھے۔ پیچھے ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جانے کو امام بخاری نے، ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبایہ ابن رفاع نے، ان تینوں نے جمعہ کی نماز کو فی سبیل اللہ میں شمار کیا کہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اور اسی کو دیکھ کر تبلیغی احباب نے اپنے سارے کام کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا۔ اب اس کو دھیان سے سمجھیے، وہاں پر جمعہ کی نماز ہی کو فی سبیل اللہ مانا گیا تھا۔ یہاں پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں عبداللہ ابن رواحہ خود جمعہ کی نماز کے لیے رک رہے ہیں۔ جب وہاں پر جمعہ کے لیے جانا فی سبیل اللہ ہے تو عبداللہ ابن رواحہ کا یہاں پر جمعہ کے لیے رکنا کیا یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ وہاں پر تو عام جمعہ تھی، اور یہاں پر عبداللہ ابن رواحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمعہ کی نماز پڑھنی تھی۔ جب وہ فی سبیل اللہ ہے تو یہ فی سبیل اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو جب دونوں فی سبیل اللہ ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ پر نکیر نہ کرتے، لیکن تعجب کی بات ہے، ہو کیا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت نکیر کی عبداللہ ابن رواحہ پر، اور یہ تک فرمایا کہ زمین میں
جو کچھ ہے وہ سب اگر تم خرچ کر دو تو بھی صبح میں جانے والوں کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو بلیغ نکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہ قیامت تک لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک طرف امام بخاری عبایہ ابن رفاعہ اور ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی سبیل اللہ کو عام قرار دے رہے ہیں اور جمعہ کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتال والے فی سبیل اللہ کو جمعہ سے بالکل الگ کر رہے ہیں۔ مطلب کچھ نہ کچھ تو یہاں پر گڑبڑ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال کے کام اور فضائل کو جمعہ سے بالکل الگ کر دینا یہ بالکل صاف اور واضح اور صریح دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی بھی دوسری نیکی، چاہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہو یا تبلیغی جماعت کے سارے کام ہو یا کوئی بھی اور نیکی ہو، وہ حقیقی قتال فی سبیل اللہ کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ فی سبیل اللہ اتنا زیادہ بھی عام نہیں ہے اور قتال اور جنگ کے فضائل اتنے زیادہ بھی سستے نہیں ہیں کہ جس کا بھی جی چاہے اسے اپنے اعتبار سے ہر جگہ فٹ کرتا چلا جائے۔ تیسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ اگر دوسری نیکیوں کو اور جماعت کے کام کو آپ فی سبیل اللہ کے ساتھ میں ملانا بھی چاہتے ہیں تو جو اصل فی سبیل اللہ ہے اور جو قتال کے فضائل ہیں ان کے درمیان اور ان دوسری نیکیوں کے درمیان بھی فرق مراتب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ کلپ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل تو فی سبیل اللہ قتال کے لیے ثابت تھا، تبلیغی احباب نے بخاری شریف کے اندر جو جمعہ والی حدیث ہے اس کے ذریعے سے اپنے کام کو فی سبیل اللہ کے اندر شامل کیا، اور مولانا سعد صاحب یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ جس جمعہ کی نماز کے ذریعے سے اپنے کام کو فی سبیل اللہ کے اندر شامل کیا تھا اسی جمعہ کی نماز کے مقابلے میں اپنے کام کو لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے پیچھے رہ گئے اور جمعہ کی نماز کے لیے انہوں نے جماعت کے کام کو مؤخر کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس جھول کو آپ سمجھ رہے ہو کہ جس جمعہ کی نماز کا سہارا لے کر اپنے کام کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا تھا اسی جمعہ کی نماز کے اگینسٹ میں لا کر اپنا کام کھڑا کر دیا، اور اصل فی سبیل اللہ اور قتال کو تو اس حدیث سے بالکل اڑا ہی دیا۔ وہ نیکیاں جو حقیقتاً فی سبیل اللہ ہے اور وہ نیکیاں جن کو مجازاً فی سبیل اللہ کے ساتھ میں لاحق کیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرق کرنا یہی ہماری دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کردہ فرق کا لحاظ کیے بغیر اپنے ہر کام میں فی سبیل اللہ کے فضائل کو جوڑتے چلے جانا یہ تحریف ہے۔ یہ تو ہوا مولانا سعد صاحب کی بات کا جواب۔ اب ایک اشکال یہ باقی رہ جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چل گیا کہ فی سبیل اللہ کا عموم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے، تو پھر امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر یہ باب کیوں باندھا، اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے جانے والے عبایہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث کیوں سنا رہے تھے قتال و جنگ والی؟ تو اس کا جواب بھی اچھے سے سمجھ لیجیے۔ ایک جملے میں اگر اس کا جواب دیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات نے جمعہ کے لیے چل کر جانے کو فی سبیل اللہ کے ساتھ میں الحاق کیا ہے، اور یہ الحاق ہی فضیلت ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت کا کام فی سبیل اللہ کے ساتھ میں ملحق ہے، یعنی اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، اور یہ الحاق ہی فضیلت۔ الحاق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ میں جوڑنا۔ جس چیز کو جوڑا جاتا ہے اس کو ملحق کہتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے اس کو ملحق بھی کہتے ہیں، اور اس کام کو الحاق کہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا کام فی سبیل اللہ کے ساتھ میں ملحق ہے، یعنی اس کا الحاق فی سبیل اللہ کے ساتھ میں کیا گیا ہے، اور یہ الحاق ہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ الحاق سے آگے بڑھ کر ملحق بھی کی تمام چیزوں کو ملحق کے لیے ثابت کرنا، یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کے اوپر کے لیول کی دوسری چیز سے جوڑا جاتا ہے تاکہ اس کی عزت افزائی ہو اور اس کا اکرام ہو سکے۔ یہ جوڑنا صرف عزت اور اکرام کے لیے ہوتا ہے۔ جوڑنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اوپر کی چیز ہے اس کی ساری کوالٹیز نیچے کی چیز میں آ جائیں۔ اس کی ایک حصی مثال لے لیجئے۔ ایک کلاس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں سے ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ محنتی بھی ہے اور ہر روز ٹائم پر سبق بھی سناتا ہے، استاد کی خدمت بھی کرتا ہے، اور استاد بھی اس سے بہت خوش ہے۔ ایک دن استاد نے اس سے خوش ہو کر کہا کہ زید تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اب جو استاد نے زید کا الحاق اپنے بیٹے کے ساتھ کیا، زید کو اپنے بیٹے کے ساتھ میں جو جوڑا ہے، یہ الحاق ہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ لیکن زید نے خیالی پلاؤ بنانا شروع کر دیا۔ زید یہ سوچنے لگا کہ استاد جی نے تو مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، تو جس طرح استاد جی روزانہ اپنے بیٹے کو 100 روپے دیتے ہیں، مجھے بھی روزانہ آپ 100 روپے دیں گے۔ جس طرح استاد جی روزانہ شام کو اپنے بیٹے کو باغ میں گھمانے لے جاتے ہیں، بادام کا دودھ پلاتے ہیں، اس طرح مجھے بھی روزانہ گھمانے باغ میں لے جائیں گے اور بادام کا دودھ پلائیں گے۔ اور حد تو تب ہوئی جب زید نے استاد جی سے یہ درخواست کی کہ استاد جی آپ ایک وصیت بنا دیجئے، جس طرح آپ کے بیٹے
بیٹے کو میراث میں سے حصہ ملے گا اس طرح مجھے بھی میراث میں سے حصہ مل جائے کیونکہ آپ نے مجھے بیٹا کہہ دیا ہے، تو ایسے طالب علم کو استاد جی اٹھا کر پاگل خانے بھیج دیں گے۔ استاد نے جو یہ صرف کہا تھا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے، تو یہ اس کی عزت افزائی اور اکرام کے لیے کہا تھا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے، یعنی یہ الحاق اور استاد کا یہ کہہ دینا یہی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر زید جو آگے خیالی پلاؤ بنانے لگا اور ملحق بھی کی تمام چیزوں کو ملحق کے لیے ثابت کرنے لگا، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط تھیں۔ اس کی ایک مثال قرآن سے بھی لے لیجئے۔ شیخ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمرو بن کثیر جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایک جگہ پر اپنا بیٹا کہا۔ اب یہ جو بیٹا کہا یہ تشریفاً اور تکریماً کہا اور یعقوب علیہ السلام کے اعزاز کے لیے کہا، بلکہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں شفقت کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کے ساتھ میں شفقت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا کہا تھا۔ یہ جو الحاق تھا یعقوب علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہنا، یہی فضیلت کے لیے کافی تھا، لیکن یہود نے کیا کیا؟ ملحق بھی کی تمام چیزوں کو ملحق کے لیے ثابت کر دیا کہ اچھا یعقوب علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم بنی اسرائیل یعنی ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، بیچ میں سے حد اوسط گرا دو یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کو نقل کیا۔ یہود کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں تھوڑی ڈالے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دوزخ کے اندر ڈال بھی دے تو بہت تھوڑے سے دن ہمیں جلائے گا اور پھر ہمیں ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہی کام عیسائیوں نے کیا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے کہا کہ انی اذهب الی ابی، کہ میں عنقریب اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے باپ جو کہا اللہ تعالیٰ کو، وہ اس معنی کر کہا کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے پرورش کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمارا پروردگار اور رب ہے وہ بھی ہمیں پالتا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے ملحق بھی کی تمام چیزوں کو ملحق کے لیے ثابت کر دیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، مطلب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوئے۔ یہاں تک کہ انجیل کے اندر انہوں نے بیگوٹن سن کا لفظ بھی داخل کر دیا، یعنی جنا ہوا بچہ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہوتا ہے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے۔ پھر اسی پر نہیں رکے، کبھی کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، کبھی نصارہ نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ پھر فرشتوں کو اللہ کی بیوی بنایا، جس طرح استاد نے زید کو جو اپنا بیٹا کہا تو زید میراث مانگنے کے لیے چلا گیا۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت کا کام یہ فی سبیل اللہ اور قتال کے ساتھ میں ملحق ہے، اور یہ الحاق ہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ بس یہ کہہ دینا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر قتال کے سارے فضائل کو اور ایک ایک حدیث کو اور ایک ایک نص کو یہاں پر لا کر فٹ کر دے جانا جماعت کے کام کے اندر، اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر تحریف ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے آج لوگ کعب بن مالک کے بوائکاٹ پر جماعت میں نہ جانے والوں پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو کعب بن مالک جماعت میں نہیں گئے تھے اس لیے ان پر 50 دن کا بوائکاٹ ہو گیا۔ پھر اسی سے مولانا سعد صاحب نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ سب سے بڑا گناہ جماعت میں نہ جانا ہے۔ کہیں ممبروں پر سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر لعن طعن کی جا رہی ہے کہ انہوں نے امیر کی بات کو نہیں مانا اسی لیے جناتوں نے انہیں مار ڈالا۔ کبھی نظام الدین کو چھوڑنے والوں کو مرتد کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے تعلیمی گشت ثابت کیا جا رہا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 کے بجائے ایک شرط اور بڑھا دی کہ جماعت میں نکلنا ضروری ہے ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب کس طرح کے قیاسات چل رہے ہیں اور دین کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اب تک کی پوری کلپ کا خلاصہ 2 پوائنٹس ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 1، شریعت کے اندر کچھ نیکیوں کو فی سبیل اللہ کے ساتھ میں الحاق کیا گیا ہے اور ان کو جوڑا گیا ہے، اور یہ الحاق یعنی جوڑنا یہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر فی سبیل اللہ کی ساری چیزوں کو ان نیکیوں کے لیے ثابت کر دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، مولانا سعد صاحب نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو جماعت کے کام کے اوپر فٹ کرتے ہوئے جو یہ کہا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر اخلاص کے ساتھ نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کر دے ایک آدمی، وہ آدھا دن جماعت میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مولانا سعد صاحب کی یہ بات غلط ہے اور یہ تحریف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑوس کی مسجد کا رخ لے کر 3 دن کی جماعت میں جا رہے تھے؟ آدھی بات کیوں بتائی جاتی ہے؟ اب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں جا رہے تھے؟ کوئی بھی تبلیغی جماعت میں جانے والا اگر جمعہ کے بعد تبلیغی جماعت کے ساتھ میں جا کر جڑ رہا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کا مال نیک کام میں خرچ کر دے تو جو جماعت صبح میں فجر میں گئی ہے وہ ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ صبح صبح جماعت کے لیے نکل گئے تو جتنا وقت وہ مسجد کے اندر گزاریں گے وہ ثواب ان کو ایکسٹرا ملے گا
جو اس شخص کو نہیں ملے گا. جو تعلیم کے حلقے کے اندر وہ لوگ بیٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں گے، اس کا ثواب ان کو زیادہ ملے گا اور اس شخص کو نہیں ملے گا جو جمعہ کے بعد جڑ رہا ہے. اور جو قرآن کے حلقے کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کا ثواب ان کو ایکسٹرا ملے گا جو اس شخص کو نہیں ملے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ خیر کے راستے میں خرچ کر دو تو آدھے دن جماعت میں جا کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کسی مسلمان کو ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور وہ اس مال کو اللہ کی رضا والے کام میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے، اللہ کی قسم صرف آدھے دن جماعت میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.